آنکھوں ہی میں اجازت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی بات مانوں یا نہ مانوں. کوئی جواب نہیں. اللہ کے نبی نے اس نوجوان سے پھر کہا قل لا الہ الا اللہ. اس نوجوان نے پھر باپ کے چہرے پر نگاہ ڈالی. باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، مان لے بات اس کی. اس لیے کہ باپ کو پتا تھا کہ یہ آخری نبی سچا نبی ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. وہ اللہ کے نبی کو ایسا جانتے تھے جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا کہ یہ اللہ کا سچا نبی. اس نے زبان سے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ کے نبی اس کے سرہانے سے اٹھے، دروازے سے باہر نکلے، تھوڑی ہی دور گئے، گھر سے چیخو پکار بلند ہوئی جو اس بات کا اعلان تھا کہ یہ نوجوان مر گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے، میرے سبب ایک اور جان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا. کیا ہے دعوت و تبلیغ کا اصول؟ لوگوں کے سامنے سب سے پہلے اس بات کی دعوت رکھو کہ لوگوں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اگر اس دعوت کا، بنیاد کا انکار کیا تو یہ شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. ہماری بدقسمتی کہ ہم لوگوں نے اس منہج کو چھوڑ دیا. لوگوں کو دعوت دیتے ہیں آئیے نماز کے لیے، آئیے دوسرے اعمال کے لیے، ذکر اور اذکار کے لیے، آئیے زکریا صاحب کی کتابوں کی سما کے لیے، لیکن لوگوں کو اس بات کی دعوت نہیں دیتے کہ آئیے اللہ کی توحید کی طرف. اور بات یہاں تک جا پہنچتی ہے کہ اگر کوئی جماعت کسی قبر کے ارد گرد طواف کر رہی ہے تو یہ شخص بھی اس طریقے سے اس قبر کے ارد گرد طواف کر رہا. ان کو منع نہیں کرتا کہ طواف حرام ہے، طواف بیت اللہ کا ہو سکتا ہے، قبر کا طواف بہت بڑا گناہ ہے، کفر ہے، شرک ہے. اس بات کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ خود بھی اس قبر کے ارد گرد طواف کر رہا ہے اور اس کو کہتا ہے طواف کرنے والے کو اللہ کے راستے میں ایک چلہ دے دو. اللہ کے بندے، یہ اصول، یہ طریقہ اللہ کے نبی کا تھا. مشرکین مکہ تو یہ طریقہ لے کر آئے تھے، آ کر کہنے لگے تھے ایسا کرو اے عبداللہ کے بیٹے محمد، ایسا کرو، ایک سال ہم تیرے الہ کو پوج لیتے ہیں، ایک سال تو ہمارے الہ کو پوج لینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھوڑی سی یہ بات آئی کہ اگر اس طریقے سے ان کو میں ایک سال اللہ کی توحید پر لے آؤں پھر یہ واپس پلٹ کر شرک میں کہاں جائیں گے. اللہ کے نبی کے ذہن میں تھوڑا سا خیال آیا. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اے نبی اگر ہم تجھ کو نہ بچاتے، تو قریب تھا، ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتا، پھر اذا لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات. اے اللہ کے نبی اگر تو تھوڑا سا بھی ان کی طرف جھک جاتا ہم تجھے دنیا میں تیری زندگی کا بھی عذاب دیتے دوہرا، اور تجھے مرنے کا بھی دوہرا عذاب دیتے. اصول دعوت و تبلیغ کا یہ ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی اس کو آگ میں گرانے کا منصوبہ بنائے. ابراہیم خلیل اللہ آگ میں گرنا گوارا کرے لیکن اللہ کے ساتھ شرک گوارا نہ کرے. آج لوگوں کو توحید کا کچھ پتہ نہیں، اس بنیاد کا کچھ پتہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی. اس موضوع پر میں صرف ایک نقطہ بیان کرتا ہوں اور آپ سے اجازت لیتا ہوں. ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ کے نبی نے اس عبادت کا مغز کیا بتلایا؟ الدعاء مخ العبادہ، پکار یہ عبادت کا مغز ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو
میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، اور جن کو تم پکارتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، یا بہاول حق، بیڑا دھک، کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی میں بیٹھ گئے اور پھر آواز دینے لگ گئے کہ اے بہاول حق، ہم کشتی میں جا بیٹھے ہیں، اب کشتی کو دھکا لگانا تیرا کام ہے، یا بہاول حق، بیڑا دھک، اے مولا علی، اے مشکل کشا، میری کشتی پار لگا دینا۔ کوئی خضر کو پکار رہا ہے، کوئی علی کو پکار رہا ہے، کوئی نبی کو پکار رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو۔ اے نبی، جب میرے بارے میں میرے بندے تجھ سے پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بارے میں میرے بندے تجھ سے پوچھے ان کو بتلا، انی قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ ایک عورت گئی اللہ کے نبی کے پاس، کہا اللہ کے نبی، میرے شوہر نے مجھے ماں کہہ دیا، اور اس سے پہلے قانون یہی تھا کہ جس کا شوہر اس کو ماں کہہ دے وہ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ یہ عورت اللہ کے نبی کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اللہ کے نبی، میرے شوہر نے مجھ کو ماں کہہ دیا، آپ نے فرمایا تو اس پر حرام۔ اللہ کے نبی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے تجھ پر حرام، تو اس پر حرام۔ کہا اللہ کے نبی، مجھ کو اب کون قبول کرے گا؟ میں کس کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں؟ کہا تو اس کے نکاح میں دوبارہ نہیں جا سکتی۔ اللہ کے نبی، کچھ تو کیجئے۔ آپ نے فرمایا کچھ نہیں کر سکتا، میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ فاستقم کما امرت، اللہ اپنے نبی کو بھی کہتا ہے ویسے سیدھا رہ جیسا میں تجھ کو حکم دیتا ہوں، اور اگر تو نے کوئی ایسی بات کہہ دی، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر تو نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو ہم نے نہیں کہی، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم تجھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر تیری شاہ رگ کاٹ کر رکھ دیں۔ میں مجبور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ عورت روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، منتیں کرتی ہے، جواب نفی میں ملتا ہے نبی کی طرف سے۔ جب وہ دیکھتی ہے یہ دروازہ بند ہو گیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتی ہے کہ اللہ تو بھی میری بات سن رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ فوری اپنے نبی پر جبریل کو بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اے اللہ کے نبی، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں تجھ سے جھگڑا کر رہی تھی، آج سے اللہ نے اس قانون کو ختم کر دیا ہے اور دوسرا قانون نافذ کر دیا۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ماں کہہ دے وہ اس پر حرام نہیں ہوگی، میں نے یہ قانون خولا کے لیے بدل دیا ہے۔ ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکار کر تو دیکھو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ ہم تو انسان ہیں، اللہ حیوانوں کی بھی سنتا ہے۔ یہ کتیا کس دربار پر جاتی ہے اولاد لینے کے لیے؟ 12 بچے ہوتے ہیں، 12 بچے، کس اولاد کس قبر پر جا کر نظر و نیاز دیتی ہے، وسیلہ مانگتی ہے، کس کے پاس جاتی ہے؟ اللہ جانوروں کو بھی دیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش نہ ہوتی تھی، لوگ تنگ پڑ گئے۔ سلیمان علیہ السلام انسانوں کو، جنوں کو، اپنے لشکر کو لے کر باہر نکلے، چلو صلاۃ استسقاء پڑھتے ہیں۔ میدان میں اکٹھے ہو کر گڑ گڑاتے ہیں، اپنی چادر کو بدلتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری حالت کو بھی بدل دے، قحط ختم کر دے، آسمان سے بارش برسا دے۔ ابھی ہی راستے میں ہی ہیں، اپنے لشکر کو لے کر جا رہے ہیں، سامنے دیکھا ایک ننھی سی چیونٹی، جن چیونٹیوں کو ہم اپنے قدموں تلے پتہ